گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن کٹائی ہو، اور ظلم پہ ظلم سہ کے بولے بلال، او ظالموں تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، ارے خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا بولو گزارا نہیں، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خلق لم یزل ساڑھے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرمائے، اور جویں اسی آج اللہ دے گھر دے اندر آئے ہیں، قیامت دن اللہ سانو سارے اسی طرح حضور دی رحمت والی چادر تلے جگہ نصیب فرمائے، اور انتہائی مبارکباد دے لیکن اس مسجد دی کمیٹی والے، انتظامیہ والے و نمازی حضرات جنہ دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا، آج میں اس ہستی بالا دا ذکر کرنا ہے جنہ نو معزن رسول بھی کیا جاندہ ہے اور وزیر خزانہ بھی کیا جاندہ ہے اور محمد عربی دا سونا دیوانہ بھی کیا جاندہ ہے، اور جنہ دا نامی اسم گرامی سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس طرح کہ میاں صاحب نے فرمایا نا، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے او گل اسے دی کردہ، سو مکر بہانے کر کے او مرنے او دے مردہ۔ ساڑھا قصہ مختصر ہے، اسی تے انہوں سلام کرنے ہیں جیڑا محمد عربی دی بارگاہ چی غلامی پا لیندہ ہے، جنہیں زمانہ ماں باپ بہن برا زمانہ سب کچھ حضور دے نا لا دیتا، انہوں حضرت بلال پاک کیا جاتا، اور بعض لوگ کہندے نے بلال ہی ہے، بلال نے بڑی عظمتاں تے شاناں جی لیاں، میں آکھیا تو ایک صحابی دا
اے زندگی دا اسلام قبول کرنا دیکھ ہر صحابی اپنے اپنے وقت دا بلال نظر ہوتا ہے ابو ذر غفاری دیکھ لے جناب عمار ابن یاسر دیکھ لے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے جدے تے نگاہ پائی ہے اور دوسری بات میں شروع کہہ دیا آج تو 3 سال پہلے میں اپنی لاہور والی مسجد دے اندر حضرت بلال دا لوگاں دی فرمائش تے جمعہ پڑھایا 4 جمعے یعنی کہ 4 قسطاں دے اندر جو میں مواد بیان کیتا اتھے میں ایک کی جمعے دے وہ سارا مواد بیان کرنا نہیں بولے تسی صحیح سبحان اللہ یعنی کہ 4 موضوع 4 جمعے ایک مہینے دے اندر جو میں مواد بیان کیتا تاجدار مدینہ مسجد سچ چک فیصلہ آباد دے اندر یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی موضوع نے لیکن میں وہ 4 جمعے ایک ہی جمعے دے اندر پیش کرنا اور انہاں دے اندر چینجنگ تے بہت ساری ہے لیکن میں اختصار دے نال وہ بات سناواں گا کہ جس بات دے اندر درد ہوئے گا اور اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا نبی پاک دے حبداراں دا غلام بن گیا سارے زمانے دا سردار بن گیا سرداری پتہ کدوں لب دی ہے جدوں بندے دل وچ حضور دا پیار آ جاندا ہے قرآن دا دوجا مقام نہیں اللہ نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونے اپنے کلمہ پڑھنے والے نو فرما دے اپنی سونی زبان وچوں جیڑا تیرا تابعدار ہوے گا نا اللہ انہوں آپ ہی پسند فرما لے گا اتباع کملی والدی کرنی ہے اجر خدا کو لو لینا ہے جڑی میں قرآن کریم دی ہے ایت قدیمہ نو اپنا موضوع بنایا ہے دا تلق 26 پارے دے نالے سورت حجرات دے اندر ایت قدیمہ موجود ہے پوری ایت نہیں پڑھی ایت دا آخر والا حصہ بیان کیتا ہے ایت نمبر 3 نے ترجمہ کر جا کے پڑھے آجے بڑا لطف آئے گا کچھی بولو سبحان اللہ میں قرآن پڑھا اس ایت کریمہ چکلے بلال دا تذکرہ نہیں نبی دے ہر یار دا تذکرہ ہے جن حضور نو ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا دب نے اودیاں دعویٰ قرآن چ نوٹ فرما لیاں آؤ خالق کائنات دا قرآن رب کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم ایک گل اللہ کہہ رہے ہیں تے کنوں کہہ رہے ہیں رب کائنات نے فرمایا اپنے پیارے محبوب نو اے میرے سونے نبی جی جنہ جنہ تو اڈا کلمہ پڑھے آئے میرے رب نے ارادہ فرما لیا میں انہاں دے دل جو چاہتی پاواں کسے نو تمہ لالچ تے نہیں دنیا دے اعتبار نل کسے نو دنیا دے مال نل پیار تے نہیں کسے نے کسے لالچ تے توانو نہیں منیا اے میں کسے نے ماں چھڑی تے پیو چھڑیا آخر کوئی لالچ بھی کیتا ہے کہ نہیں رب کائنات علیم بذات الصدور ہے لیکن اللہ نے فرمایا سونے میرا اے ارادہ میں تیرے غلامت چک کیتا اولئک الذین یہ جڑے لوگ جنہ کلمہ پڑھے آئے قرآن بیان کردہ امتحان اللہ نے نہ دا امتحان لیا جگہ تے امتحان ہوئے تو سفارش بھی چل جاندی رشوت بھی چل جاندی رب دا امتحان کیسا امتحان ہے رب کائنات نے قلوبہم دلہ دا امتحان لیا ہم جمع دا سی گئے رب کائنات نے فرمایا سونے میں تیرے سارے غلامہ دا امتحان لیا غلامہ ابو بکر بھی ہے عمر پاک بھی نے عثمان ذوالنورین بھی نے مولا مشکل کشاں بھی نے عبداللہ ابن عباس بھی نے عبداللہ ابن زبیر بھی نے ابو ذر غفاری بھی نے عمار ابن یاسر بھی نے حسن تے حسین بھی نے پر میں قربان جاواں رب کائنات دیا داواں انہاں دے اندر بلال بھی نے انہاں دے اندر بلال بھی نے رب کائنات نے فرمایا سونیاں میں جدہ جدہ دل چاہتی پائیے جانچ لے آئے جدے جلے دلے نو امتحان میں رکھیاں تے ساریاں دا امتحان لیا میں کسے نو پچھے نہیں چھوڑیا لیکن سونیاں تے نو مبارک ہوئے ہر تیرے غلام نے ہر تیرے صحابی نے 199% نہیں بلکہ 101 نمبر حاصل کیتے نے
کسی نے 100 وچوں ایک نمبر بھی کٹ نہیں لیا بلکہ وادی لین کیونکہ نبی دا عشق اللہ نے فرمایا لِتَّقْوَا مینوں تیرے غلاماں دے دلائی چو یا تقوی نظر آیا ہے یا تیری وفاداری نظر آئی ہے لے سونے پھر میں انعام دینا چاہنا ماں دنیا تے یا اللہ کیسا انعام اے جنگ اخبار نہیں اے جیو نیوز دے انکر دی گل نہیں سنا رہا اے اللہ دا قرآن 26واں پارا ہے سورہ حجرات دی آیت نمبر 4 ہے رب کائنات نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم سونے گواہ ہو جا میں تیرے سارے غلامانوں معاف بھی فرما دیتا ہے نالے اجر عظیم بھی عطا فرما دیتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے اجر عظیم بھی عطا فرما دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے اجر عظیم بھی اس واسطے میں ان گل کراں گا امیر اہل سنت سرکار دی مولانا الیاس اتار قادری جدی عظمت تے بچہ بھی سلام کردا ہے جنہیں گلی گلی وچ نعرہ مروایا اے نعرہ کی ہے اے قرآن دی ترجمانی وچ مروایا اپنے بیگانے ناراض ہو گئے لیکن اس فقیر نے کیا جب تک میں زندہ ہوں میں نبی دے اور صحابی دا دفاع کرنا ہے ساڑھے کراچ نکے 5 سال دے بچے پڑھ رہے ہیں کی نعرہ ہر صحابی نبی کسے دیا تھلے نہ رہنا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابو بکر و عمر عثمان و علی اے میرے امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا رافضیاں نو بھی کٹ دیتا خارجیاں نو بھی کٹ دیتا فرمایا اسی نسبت والے جدی نسبت نبی نال لگ گئی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ نے او دی دنیا ہی جنت بنا چھڑی ہے آپ نے فرمایا ہر صحابی نبی جڑا ہے شک کردا او پکا کافر انسان پکا کافر ہے کیونکہ قرآن نے کیا نا قرآن کہہ رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ نے نہیں کیا میں کلے ابو بکر دا امتحان لیا میں کلے علی دا امتحان لیا میں کلے بلال دا لے آئے کلے عمر دا لے آئے کلے حسین دا لے آئے کلے حسن دا نہیں رب کائنات نے فرمایا سونے میں تیرے سارے صحابہ دا امتحان لے چلو شکر ماشاءاللہ سارے انواع دی بلال حبشی پاک دی شان وکھری ہے آؤ میں آپ دے موضوع لے آواں قرآن دی ترکیب بنا کے برکت میرے نبی پاک دے اس غلام دی اماں دا نام حمامائے باپ دا نام ربائے رباوی کیا جاندہ ہے لیکن آپ خاندانی غلام سن لیکن سن دے جانا آپ خاندانی غلام تے رنگ دے کالے تے ابش دے رہن والے جدو بلال نے اکھ کھولی اس ویلے آپ دے باپ دے انہیں ظلم و ستم ہو رہے یعنی کہ کہہ لو اج دے دور اندر اگر کسے فیکٹری چ بندہ کام کرے اس ویلے چمڑے دے کارخانے ہوا کر دے سن چمڑے دے جس طرح آج کیمیکل کی فیکٹری ہوتی ہے نا ہندیاں نے تے اوتھے جناب 3 شفٹاں چل دیاں نے 8 گھنٹے آندیاں جس بندے نو 3 شفٹاں چلایا جائے یہ ظلم نہیں ہے تے زیادتی بھی ہے نا اج تے اوور ٹائم بندہ لاوے تے بھی پیسے لیندا ہے لیکن سننا میں جڑی گل سمجھانا چاہنا خاندانی غلام حضرت بلال دے ابا جان دیاں 3 شفٹاں دا مالک لواندا اے والد بیمار ہو گیا ادھروں حضرت بلال دی ولادت ہوئی ہے 5 سال آپ دی عمر ہو گئی ایک دن والد کم کر کے تھکے آیا تے چمڑے دی فیکٹری دھواں پہ بہ کے آپ دے والد نو پھپڑیاں دی بیماری لگ گئی جنوں ساڈی بولی ٹی وی کیا جاندا ہے اور آپ گھر ہوندے تے ایک دن بلال دی اماں نو کہنے لگے میں تے اپنے اوپر بڑا ظلم سہ
لے لیا لیکن میرا دل نے میں میرا بلال پتر ہے اج راتی میں دا گلا کٹ کے نو مار دینا ہے نہ یہ زندہ روے گا نہ یہ غلامیاں جھیلے گا میں اپنے اوپر تے برداشت کیتا لیکن میں اپنے بیٹے نو اج مار دیاں گا ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسماناں نال گلاں ہو رہیاں نے ماں بول کے کہندی تو میرے سر دا تاج ہے میرا ایکو سہارا بلال ہے انہوں ماری نہ میں دی خاطر مزدوریاں کرانگی میں بھی غلام بن جاواں گی اوے ماں تے باپ بچے نال بڑا پیار کر دینے ماں نے منتاں کیتیاں تے بلال نے ابے نو ایگری کر لیا انہوں ماری نہ غیب تو آواز ہوندی ہے وقت آلین دے اوے تو تے غلامی اچ زندگی گزاری ہے اسی تیرے پتر نو کائنات دا سردار بنا دے وگے اسی تیرے پتر نو کائنات دا سردار بنا دیاں گا اے ذہن بنا کے رکھنا سرداری ملی کی میں امیہ دی غلامی کر کے سرداری نہیں ملی محمد عربی دی غلامی کر کے سرداری ملی اسی تیرے پتر نو وقت دا سردار بنا دیاں گے آج بھی پاویں کوئی بھی مقاتب فکر والا ہے جدو میرے بلال دا نا ہوتا ہے کہندہ ہے سیدنا بلال سیدنا ہمارا سردار جڑے بلال نو سردار من دے ہو بولو چی سبحان اللہ کسی دے بلال نو سردار مننے ہیں نبی دے ہر غلام نو سردار مننے ہیں لیکن سنن دے جانا جڑی میں بات سنانا چاہنا وا اختصار کر کے پورے جملے دینا چاہنا وا رب کائنات دی قسم بلال نو شانہ کی میں ملیاں حضرت بلال دی عمر 5 سال دی ہو گئی جدو 6 سال 7 سال جلدی نال اختصار کرا موضوع بڑا لمبا ہے حضرت بلال جوان ہو گئے باپ کہندہ ہے اپنا وعدہ ماں نو کہندہ ہے پورا کر جڑا تُو میرے نال کیتا سی بلال دی ماں کہندی ہے پترہ ذرا کم تے جا دیہڑی محنت کر کے آ جب مزدوری لے کے آ تیرا باپ وڈیراں بیمار ہو گیا ہے جناب بلال باہر نکلے نے کالا رنگے ہونٹ موٹے موٹے نے فیک کے لوگاں نے کہ بھی خاندانی غلام لگ دائے حضرت بلال تے ظلم شروع ہو گئے بکتے وکاندے میں اختصار کرا تاریخ دے اندر ایک میں بہ جاتے جمعہ کم پہ سکتا ہے حضرت بلال دے کلمے تک جان واسطے بڑا ٹائم لگے گا لیکن میں جلدی نہ لگے لے کے چلنا بلال بکتے وکاندے امیہ بن خلف دے کولا امیہ نے خرید لیا امیہ بن خلف نے بلال دی ایمانداری دیکھی وفاداری دیکھی بلال نو اپنے قریب کر لیا امیہ بن کہندے نے منوں نہ اپنے پتر تے یقین نہیں جنہ کالے رنگ دے بلال تے یقین ایمانداری وفاداری امیہ دی کیتی غلام سی شام چ قافلہ جان لگا نا ذرا توجہ نال بات سننا تے امیہ نے بلال نو بلایا کہندہ اگے میرا بیٹا تے میں سامان لے کے جاندے سا میرا کروڑاں دا بزنس جا کہ تیرے سپرد کیتا تے ایس وری نفع بھی تو لے ہونا ہے مال بھی تو کمانا ہے تے کرنا بھی تو ہے بلال کہندہ ہے ٹھیک ہے ان ذرا توجہ کرنا حسن القصص اٹھا لو سیرت علبیہ اٹھا لو القصص کبرا اٹھا لو انہا سارے لکھے آئے جدوں بلال شام امیہ دا سامان لے کے گیا تجارت واسطے مال لے گیا اس تجارت والے قافلے چ میرے نبی بھی گئے سردار ابو طالب بھی گئے جدوں شام دے قریب قافلہ پہنچیا ادھروں شام ہو گئی شام بھی نیڑے تے ملک شام چلو میں ہولی کہنا تجھے شرما گئے کئیاں نے گوڑے پھڑے نے میں زمانت دینا تو انہوں کوئی گوڑے توڑے لے کر ہی جاندہ چھڑ دیو گوڑے اگر گوڑیاں کو جو میں ذمہ دارا اے میرے سرکار دی محفل توجہ میرے ول کرنا اے حضور دے پیارے غلام تے جمعہ پڑھیا جا رہے ہیں تو کر جائیں تینوں پتہ لگ جائے آج اس بلال دا تذکرہ سن کے آیا ماں او جنہیں مال نہیں جانوی نبی دے نالا چھڑی میرے نبی پاک دے غلاموں توجہ کرنا ملک شام بھی نیڑے شام بھی نیڑے شام جو سورج غروب ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے نا وہ شام بھی قریب ہے ملک شام بھی قریب ہے تے قافلے والے کہندے نسی تھک گیا کئی قافلے والے اتھے ہی بہ گئے بلال
کہنے لگا یار اتھے بہو نا جنگل کیوں بہنا ہے شام تے نیڑے جملہ سنے گا اتھے نہ کہیں سبحان اللہ کر جا کسی کہتے کہنے لگا ملک شام تے نیڑے اتھے کیوں بہ رہے ہو شام ہی چلنے ہیں انہوں نے کہا تو غلام ہے غلامی ہی چرے اسی سردار تیری گل کر تو منیے تو بلال کہندہ چلو ٹھیک ہے بلال نے نا وہ حبشی زبان سی عربی زبان سی آواز پہلے ہی سریلی سی آواز دے سرتے تو مقدر سے مقدر ہے نا کہ آواز بلال نے اپنی آواز ترانہ پڑھیا جے نے کلمہ نہیں پڑھیا اسلام نہیں قبول کیتا وہ تے اگے جا کے دساں گئے نے اپنی عرب دی بولی شاعری کیتی انہیں ترانہ شروع کیتا مورخین لکھ دینے انہاں دے اونٹ بیٹھے بلال دی آواز سن کے کھڑے ہو گئے سامان دے پرے اونٹ آپ ہی چلن لگ گئے سردار کے اندر پیر صاحب ایتے آوازیں نہیں سنیلی جانوراں تے اثر ہو گیا سی بندے ہو کے بیٹھے ہیں کہنے لگے بلال ٹھیک کہندہ چلو ملک شام جا کے اس کے بلال تیری آواز تو قربان جائیے جدوں یہ آواز میرے نبی دے کھنا چ پئی میرے آقا نے آسمانہ والے نظرہ اٹھائیاں یا اللہ کتنی چنگی آواز ہے کیسا ترانہ پڑھ دائیں اے جگ ویندہ پیائے غیب تو آواز ہوں دیئے وقت تھوڑا ہے جدوں تیرا غلام بنے گا اے اذان پڑھے گا جگ بھی ویکھے گا تیرا رب بھی ویکھے گا جگ بھی ویکھے گا تیرا شرما کے نہیں گج کے تیرا رب بھی ویکھے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی نظر بلال تے پئی مقدر تے اوندوں ہی چمک گیا بلال دی آواز وچ مست ہو گئے جانور اونٹ ڈاچیاں تے سارے قبیلیاں دے سردار ملک شام آیا بلال دی آواز بند ہوئی بلال دی ڈاچی رکی اے سارے لوگ رک گئے ان میں اختصار کرا مال بیچنا شروع کیتا حضرت بلال نے مال بیچیا بڑا نفع آیا تے مکے جدو واپس نہیں اس ویلے اسے جگہ تے میں اختصار کرائیں کر رہا بے ایک کسی نال سلام نہیں لیندہ انجیل زبور دا قاری تے عالم ہے او جدوں ایک قافلہ ملک شام وچ پہنچیا اے دے کرتے اے دے ڈیرے تے سٹے کردہ سی روٹی اے دیندہ سی اس ملک شام دے غیرہ راہب نے سارے واسطے کھانا لایا جدوں کھانا کھان لگے تے کہندہ ہے رک جاؤ رکے تے ادھروں سردار ابو طالب آئے کہنے لگا سارا قافلہ تے نہیں آیا ابو طالب سید اسی کوئی پچھے رہ گیا ہے ابو طالب کہندے نے ہاں ایک میرا بھتیجا ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے وہ کیوں رہ گیا ہے کہنے لگا بڑا ایماندار تے سونا ہے میں انہوں اپنے سامان دا رکھوالا بنا کے آیا اے رب کہندا ہے جنوں تو اپنے سامان دا رکھوالا بنایا ہے رب کائنات نے انہوں ساری کائنات دا رکھوالا بنایا اس کو پیچھے چھوڑ آئے جس کے صدقے میں لوکاں روٹی کھوانا آپ نے فرمایا روٹی چھوڑ دیو عرب دے سردار کے بکے رہ گئے کی ہو گیا تینوں فرمایا آج ہی تھے ہویا ہے ایک کہنے لگا جا اپنے بھتیجے نو لے کے آؤ ابو طالب گئے میرے نبی نو لے کے آئے جدوں نبی آئے ودوہا دا چہرہ واللیل دی ظلفاں علم نشرہ رسینہ والفجر دی پیشانی ماں زاگل بسر دی آنکھاں ید اللہ دے ہاتھ وما رمیت از رمیتی دی انگلیاں وما ینتقون الہوا دی پیاری زبان لامروکہ دی چان حسن مصطفیٰ جدوں میرا موضوع دیتا انتظامیہ نے میں اتھے سارا موج بنا دیا گا لیکن آج میں بلال دی شان بیان کرنی ہے اے راہب دے کول جدوں میرے نبی آئے نے اے راہب کہندہ ہے اے ابو طالب جنہوں پچھے چھوڑ آیا سے اے عام بچہ نہیں ہو اے اللہ دا آخری نبی ہے مینوں نشانیاں دسیا اے میری جڑی پہاڑی دے اوتے درخت ہے نا میں انجیل وچ پڑھیا اے درخت ادوں جھکے گا جدوں ایتھے اللہ دا آخری نبی آئے گا انہیں میرے نبی نو کلائی تو پکڑیا تے دسترخوان تے بٹھایا فرمایا سب تو پہلے اے محمد کھانا کھائے گا پھر تسی کھاؤ اس سے ملک شام دے اندر جدو یہ سارا معاملہ ہویا تے حضرت ابو بکر صدیق نو ملک شام میں ایک خواب آئی سی نا
میں حضرت ابو بکر صدیق آگے مہینہ آئے گا اتھے پھر میں سارا اسلام بیان کہاں گا. اسے راہب کو ابو بکر گئے اشارہ دے دیا موضوع ذہن چ بہ جائے گا. اسے راہب کو ابو بکر گئے کہندنے میں نو خواب آئیے آپ نے کیا بیان کر کہندنے میں ستا ہویا سا خواب جو کیا چند تے تارا میری گودی چ گریا. فرمایا تو کون ہے کتھوں آیا ہے کی کرنا کہ انتا تاجر تو تاجر ہے انتا قریشن تو قریش تے قبیلہ تیرا اینا بے مکہ تا مکہ. حضرت ابو بکر کہندے نے ہاں ہاں اے ساریاں گلاں میں ساریاں تے یقین رکھنا میں مکہ چوں ہے میں تاجر ہاں کدی کپڑے دی تجارت کرنا کدی کھجوراں دی کرنا. اے تاجر ابو بکر صدیق اس ویلے دا راہب کہندا ہے اوے تینوں مبارک ہوے مسلماناں دا ایک نبی آئے گا وہ اعلان نبوت کرے گا مرداں وچوں سب تو پہلے تو او دا کلمہ پڑھے گا. چار جمعیاں دا موادی کچھ دے کے اگے لے جانا چاہنا وا. بیس دیکھو بلال دی قدوں بنی ہے بلال کی بیس کم بنی ہے. اگلیاں گلنا تو پہلیاں تے سنو نا ہونا جدو دو میں نکلے نا راب کولوں تے بلال حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھ دینے اے جڑا مسلمانہ دا نبی نے دسیا ہے جدو تو دا کلمہ پڑھے گا نا تے مینوں بھی دسی ہولی بولو کدھر نظر ہی نہ لگ دی. ہن مکے چ جدوں واپس گئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے جدوں کلمہ پڑھیا نہیں بلال جدوں بھی ملاقات ہوندی ابو بکر نال پوچھدا ہے ابو بکر کلمہ پڑھ لیا مسلمانہ دا نبی نے اعلان نبوت کر دیتا ہے. ہاں ویلا گیا حضرت ابو بکر صدیق نے من لیا کلمہ پڑھ لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. بلال نال ملاقات ہوئی کیونکہ بلال بھی مکے وچ رہندا ہے. بلال دا قصہ سنان والے بلال نو بھی دور رکھیا ابو بکر نو بھی دور رکھیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا ویلا آیا ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دفعہ میرے نبی پاک مکے دیاں گلیاں جو گزر رہنے بلال دا پہلا ستارہ کتھے طلوع ہویا بلال نو بخار چڑھیا ہویا ہے چکی تے دانے پھیرے آئے. بلال نہیں جاندہ ہے مسلمانہ دا نبی ہے پر میرا نبی جاندہ ہے انہیں میرا وزیر خوراک بننا ہے. امتی تو نہیں نہ جانتا لیکن نبی وہ ہوندہ ہے جڑا جانن والا ہو گیا. آئے ہائے کراہنے دیاں آوازاں جی میں بیمار بندہ صدا لاندہ ہائے بڑی بھی نیڑے نہیں ہوندی بچے بھی پیچھے ہو جاندے نے ڈاکٹر کو لے ہوندے نے دوائی لا کے سوا دیندے نے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا نا کالے رنگ دا غلام ہائے ہائے کر رہے ہیں. میرے آقا قریب گئے فرمایا کول دانے ہی دانے نے چکی تے چکی چل رہی ہے. بلال کہندے نے میرا جڑا مالک بڑا سخت ہے مینوں بخار چڑھے انہیں مینوں اینیاں بوریاں دیتیاں نے کہندا صبح میں تیرے کول پیسیاں لینیاں جے نہ پیا تے میرے تے ظلم کرے گا زیادتی کرے گا بڑا سخت ہے تے لیکن سونی صورت آلیا تو کون ہے. میرا تے آئی تک کسے حال نہیں پوچھیا کسے بھی نہیں پوچھیا کوئی بھی نہیں پوچھدا. میرے نبی فرماندے نے جنوں کوئی نہ پوچھے بولو خدا دا واسطہ جملے پہ بولو حضور فرمانے جنہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا انہوں تے میں پوچھنا جنہوں سارے پوچھ دینے پوچھیں. حضرت بلال نو میرے نبی نے فرمایا اے سارے دانے پینے نہیں کہندہ میرے جان کوئی نہیں ڈر لگدا نہ پیچھے تے مالک صبح مارے گا. میرے نبی نے انی گل سنی تے ہتھ لایا کلائی نو بخارے متے تے پسینہ سردی لگ رہی ہے. میرے آقا نے کلائی چھوڑی تے ٹر پہ کہنے لگا ویکھے آئی مینوں اگے ہی پتا سی بڑیاں میرا حال پوچھیا تے چھڑ گئے تے تمہیں حال پوچھ کے چھڑ کے جا رہے ہیں اوے سونے اپنے بارے دسی تے جا. لیکن میرے نبی تیز چلے تے چھڑ گئے. بلال کہتا ہاں مینوں پہلے ہی پتا سی جیڑا بھی آندا ہے پوچھ کے چلا جاندا ہے. کوئی درداں دی دعا نہیں بنیا کوئی غریب دا سہارا نہیں بنیا بلکہ غریباں نو کون پوچھدا ہے نوکراں دی کی اوقات ہے غلاماں دی اوقات کی ہے. میرے نبی چلے گئے بلال دیاں آئیں نکل گئیاں. بلال دلے سوچ دینے ایویں گسا کڑی گیا ہے پہلے پوچھتے لویں آئیں کون ہے کتھوں آیا ہے
پہلے پوچھتے لوے لیکن بلال پریشان ہے اور بیماری لگی نبی دے عشق والی اے روئی جاندہ ہے میرے نبی واپس آئے ایک ہاتھ وچ دودھ دا پیالہ سبحان اللہ اشکالی بن ایک ہاتھ وچ دودھ دا پیالہ ہے تجھے ہاتھ وچ کھجورانے میرے نبی نے بلال دا سر اپنی گودی چ رکھیا فرمایا کی کہندا سا تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنیا کوئی تیرا مددگار نہیں بنیا تیرے کل حال سارے پوچھیا تے مذاق اڑائے لے کھجوراں کھا میرے نبی دے گونے گونے ہتھاں والیاں کھجوراں بلال دے منہ وچ گئیاں میرے آقا نے دودھ پلایا بلال دے جسم وچ جان آ گئی بیماری اک گئی لیکن نبی نے عشق والی بیماری لگی سن لے جانا سننا میرے نبی نے پھر چکی بھی آپ چلائی اے دانے سارے پیسے میرے نبی نے چکی چلائی بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں بلال کہنے نے سونی صورت آلیا کچھ اپنا تعارف تے کرا تو کونے دل چ میرے نبی کہنے نے تو نہیں جاندا پر میں جانا تو کوئی ہے نا جنہیں ترانا پڑیا جدی آواز نے اونٹھانوں نے مست کر دیتا ڈاچیانوں میں وقت گزردہ جا رہا تجھے دن میرے نبی آئے بلال دا حال چل پوچھیا تے بلال دا کم کیتا ان تیسرا دیارہ میرے نبی آئے نے بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دے قدمہ چگر گئے کہنے لگے دسے گا تو کون ہے میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ مینو اللہ دا رسول کہنے نے بلال نے ابو بکر علیہ منظر یاد کی تھا اس واسطے وہ جنہ بلال دا ذکر کرے گا ادھا ثواب ابو بکر نو جائے گا آدھا ثواب نصف ثواب ابو بکر کو جائے گا میں نبی نے فرمایا نہیں جنہیں نیکی کی تھی نیکی تے کسے نو لایا بلال نو کلمے تے کنے لایا توجہ کر دے جانا بلال میرے نبی دے قدمہ گر گئے عرض کر دینے اگے ابو بکر کو سندا سا تیرے بارے آج میں نو یقین ہو گیا پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے وقت گزردہ جا رہے آئے میرے نبی نے فرمایا دوپہری کافر سو جاندے نے تو آیا کر سب تو پہلے میرے نبی نے بلال نو قرآن سکھایا تے قل هو اللہ والی سورت سکھائی اللہ تے ہر ایک نو آندی ہے نا اللہ بلال نا جدو سرکار کو قرآن پڑھ کے جانا ہے نا سکھے تے اپنی زبان چ قل هو اللہ احد دیاں تلاوتاں کردا ہے ادھروں ہویا کہ میں نیڑے نیڑے لے کے جاواں امیہ نو خبر پہنچی عمار ابن یاسر نے کلمہ پڑھیا یہ سارے شیطان کٹھے ہو کے عمار ابن یاسر نو مار دینے ایک دن ایک کافر نے بلال نو مکے چوندے جاندے نو دیکھ لیا بیت اللہ جنبی کو پڑھدے نو دیکھ لیا اے امیہ نو کہندا تیرا غلام لاڈلا کلمہ پڑھ چکے ہے امیہ کہندا نہیں نہیں سورج پلٹ سکدا ہے کائنات دا نظام بدل سکدا ہے لیکن اے بلال کلمہ نہیں پڑھ سکدا انہیں کیا زمانہ وقت بنا لا وقت آیا عمار ابن یاسر نو کوڑے وج رہنے امیہ ابن خلف نے نو اپنے ڈیرے تے بلا لیا بلال نو کوڑا پھڑایا بلال نو مار بلال نے کلمہ پڑھیا بلال پوچھ دینے دا ظلم کیے جرم کیے نے کیتا کیے اینا ظلم ستم کیے ہوئے کہندہ انہیں مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا عمار ابن یاسر دی نظران بلال تے پہیاں بلال دے آتے جو کھوڑائے امیہ کہندہ ہے مار بلال آتے نہیں چک دے عمار ابن یاسر کہندہ نے مار بلال اگر میں نو نہ ماریں گا تینو مارن گے بلال کہندے نے جدیاں ظلفان دا قیدی تو بنے آئے او جدی خاطر تو مارا کھا رہے آئے میں بھی یودا غلام ایتھے نا آج مسلمان مسل ہو کے نا مسلمان دا خون ہی چوستا پیا ہڑپ کر رہا ہے وہ دی جائیداد ظلم جنہ مسلمان تے کر رہا ہے انہاں تے کافر بھی نہیں مسلمان تے کر رہا گل سمجھن والی ہے لیکن بلال بھی مسلمان ہو گیا عمار ابن یاسر بھی مسلمان بلال نو کافر کہندا ہے امیہ مار بلال کہندا ہے اے بھی مسلمان میں بھی مسلمان او بلال آپ تے مار کھا سکدا ہے پر اپنے ہاتھ نال نبی دے غلام تے ظلم نہیں کر سکدا بلال نے کوڑا چھوڑیا چھڑتا امیہ نو کافر کہندے نے سنا پتہ لگا ہی
امیہ کہنا انہوں ذرا اندر لے جو کمرے چ بند کرو، ادھا علاج میں باندھ چو کرنا وا۔ انہاں نے ظالمہ ستم پہاڑ توڑے، لیکن امیہ اندر آیا، کوڑے لے کے آیا۔ بلال نو پہلے دن مار پئی، دوسرے دن مار پئی، 3 دن بلال انیاں ماراں کھا دیاں۔ اے کافر کہن لگے اے امیہ انہوں انجنی نے بازونا، انہوں مار دے۔ ابو جہل کمینہ بولے اگر مار دے گا کہ مسلمان کہن گے کافران دے غلام سوالے نہیں جان دے، انج کر انہوں ایسی ایسی صدا دے کوئی کلمہ نہ پڑے، انہی سزاواں میں کہ مسلمان ہی کافر ہو جان۔ اے تینا کمینے دی گندی سوچ ہے، لیکن بلال کہندا ہے میرے جسم دی بوٹی بوٹی ہو سکتی ہے پر نبی دا ایمان چھوٹی نہیں سکتا۔ انہیں نہ کافران نے اپنے حربے تیار کی تھے، کدھرے گرم ریٹ کر کے بلال نو لٹایا جاندہ ہے، کرتا قمیض اتار کے سینے تھے، گرم کولے رکھے جاندے نے۔ بلال احد احد کہندہ ہے انہاں زبان تے گرم کولے رکھے، بلال احد احد کہندہ ہے انہیں کمینیاں نے تیل نو گرم کیتا، تپ دی آگ دے انگاریاں تے تیل رکھیا، بلال نو چکیا تے اندر سٹیا۔ بلال دا جسم پھنیا جا رہا ہے، بلال دے جسم تے بلبلے نکل لے رہنے، لیکن بلال دی زبان چو احد احدیاں آوازانے۔ وہ کافر کہندے نے بلال چلا ہو گیا ہے، تیری جان بھی جا سکتی ہے۔ فرمایا لوگوں اے جان جا سکتی ہے پر محمد دا بھی تو ایمان نہیں جا سکتا۔ مسلمانہ دے کار جمعیاں تے مسلمان پیو اممہ ملے تے ظلم زیادتیاں دیاں باریاں کھولیاں نہیں، دروازے ہی کھول سے نہیں دیکھ جنہاں نے میرے نبی واسطے مارا کھا دیاں۔ وقت گزردہ جا رہے ہیں، ایک دن صدیق اکبر گزرے تے مکہ تے ملک مدینے تے شام تے یمن چ رولا پہ گیا۔ ایک غلام نے کلمہ پڑھیا ہے، بڑیاں مارا کھا رہے ہیں۔ ادھروں میرے نبی نو پتہ لگ گیا، میرے نبی نالے روندے نے نالے دعا کر دینے۔ ایک دن ابو بکر آیا تے اکھاں وچوں آنسو جاری، رو کے کہندا سونے بلال نو انوکھی مار پہ رہی ہے۔ میرے آقا رو کے کہندے نے ابو بکر آج تک تیرے کو جو بھی کیا ہے تو کیتا ہے، ایک گل منے گا ادھے پیسے میں پانا ماں ادھے تو پا، اسی بلال نو آزادی کروا دینے۔ ابھی یہ مبکت نہیں ہے لیکن سننا بلال ہوئے جدہ خریداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی تے اسی کہنے ہیں تسی کہندے ہو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میں بھی تے اپنی عزت دبارے کہنا گا میں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، جد میں نبی دی عزت نہیں سی کردا دوسرے محکمے میری کوئی عزت نہیں سی، جدوں دا سنیوں کہ نبی دی عزت کیتی ہے میں تے گلی گلی کہنا گا میں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ آقا تیری یاد نے بنا دی میری زندگی افسانہ۔ اے تے بلال حضرت ابو بکر صدیق گہنے جدو گہنے امیہ ظلم کر رہے ہیں، بلکہ مکے دے بھال حضرت بلال نو ٹھڈے مارو دینے۔ امیہ اپنے غلامہ نو کھوڑے دیندہ ہے، مارو بلال نو جنہ مار سکتے ہو مارو۔ بلال ظلم تے سہ رہے ہیں لیکن بدلیاں نہیں کیونکہ رنگ محمدی چڑھیا۔ رومی کشمیر دی کلم تربی آپ ترجمہ کر دینے رنگ کچا نہیں نبی دے عشق جو پکائے۔ آپ فرما دینے کچا رنگ او للاری والا او جیڑا چڑھدا لینا رہندا اوے پکا رنگ محمد والا او جیڑا چڑھ جائیں پھر نہیں لہندا اوے پکا رنگ محمد والا او جڑا چڑھ جائیں پھر نہیں لہندا۔ بلال تے مارا کھا کے رو رہے سی لیکن فیصلہ بعد والے ہو تسی اقتدا کیتا، تسی بلال دا ذکر سن کے رو رہے ہو۔ اس عاشق دے ذکر چ رونا عبادت ہے کیونکہ اپنے دل نو پوچھو عقیدے نو پوچھو۔ اے بلال نو جڑیاں مارا پہ رہیاں نے اے بلال دا مارا کھانا بھی عبادت ہے۔ بلال دی مار کی ہے
دنیا دار واسطے مار نہیں محمد عربی واسطے جلدی جلدی نہ میں اگلی بات کرا حضرت ابو بکر صدیق کولو لنگے فرمایا کمینے کیوں مار رہے ہیں کہندہ ہے تو یہ نو کلمے تلایا اگر اتنا پیارا لگ رہی تو قیمت دے دے روپیے دیتے آزاد کرا لے حضرت ابو بکر صدیق بولے کی قیمت لینا چاہنا ہے 10 یہ کہندہ ہے 5 کیا سونا لواں گا مصری ایک غلام تیرا لواں گا او دی بیوی بھی لواں گا او دے دونوں بچے بھی لواں گا مکہ دا فلانا باغ بھی لواں گا حضرت ابو بکر کہنے رہے اس گالتے پکائیں وہ کہنا میں پکا ابو بکر تو انہی قیمت نہیں دے سکتا تو پھر جائیں گا حضرت ابو بکر کہنے نے رکھ جا آپ مصری غلام لے کے آئے او دی بیوی لے کے آئے او دے بچے لے کے آئے مکہ دا فلانا باغ تے 5 کیا سونا لے کے آئے فرمایا لے قیمت لے بلال میں نو دے دے امیہ نے قیمت لائی کہ کافرانو کہنا ہے آج میں ابو بکر نو نعوذ باللہ بے وقوف بنا لیا کملہ بنا لیا آج ایک کہتے چلا گیا نقصان چلا گیا حضرت ابو بکر نے بلال نو لیا تے پچھو بے کیا او فرمایا بد وقتہ تینو لگی نہیں اچھی بولو تینو عشق دی سٹ نہیں لگی تینو عشق دی مار نہیں لگی تینو عشق دے سودے دا ہی نہیں پتا اوے ابو بکر کاٹا کھا ہی نہیں سکدا کہن لگا ابو بکر را چاہتی تے مار اے تے کالا ہے کوٹی مول نہیں سکے کوٹھے بھی نہیں انو خرید دے وہ مصری غلام دے چلے ہیں بیوی بچے دے چلے ہیں 5 کیا سونا تے مکے دا باغ دے چلے ہیں جڑا مین لین رشتیاں دائے حضرت ابو بکر کہنے نے بد وقتا تو کہنا ہے میں کاٹے جا رہے ہیں رب کائنات دی قسم ہے ابو بکر نو آجی تے تجارت دا مزہ آیا ہے آجی وہ کہندہ ہے انہا مال دے کے کہہ رہے ہیں مزہ آیا ہے فرمایا تو قیمتی تھوڑی منگی ہے تو قیمت اے جملہ کر پائے گا تو قیمت وہ حرام ہو گیا جو کیا سونا مصری غلام سونا چٹے رنگ دا او دی بیوی بھی بچے بھی تے مکے والا او باغ جڑا مینتے وے اور مارکیٹ دی دکان دا کرایا سن کے نہ کوئی دیندا تے نہ کوئی لیندا لیکن سننا ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا او بد وقتا مینوں نبی نے بھیجیا سی اج اگر ابو بکر دی جان بھی وک جاندی ابو بکر نے اپنا آپ بیچ کے بلال خرید لینا فرمایا آج میں اس ارادے نہ لایا بلال لے کے جانا ہے چاہے میں وک جاندہ کیونکہ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں عاشق عشق سرور نل سجدائے لیکن سنو میں شیر روک رہا وقت گزردہ جا رہے ہیں حضرت ابو بکر بلال نو نال لے کے گئے میرے نبی رو رو کے دعاواں منگ رہے نے میرے نبی نو بلال عرض کر دینے سونیا میں آ گیا میرے آقا کھڑے ہوئے نے بلال نو سینے نہ لایا نبی دے گورے گورے نور والے ہاتھ بلال دے زخمہ تے لگے نے کنڈ دے اتے زخم بنے نے بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دیاں ہائیں نکل گئیاں ابو بکر دیاں کھاں بھی چونجوان دیاں نہرہ جاری ہو گئیاں فرمایا میرے غلامہ میرے لئی مارا کھاندہ رہا ہے جا میں محمد وعدہ کرنا ہوا جدوں مکہ فتح ہوئے گا تینوں مکہ دی چھت تے چڑھا کے اذان پڑھاواں گا مکے دی چھت تے تینوں چڑھا کے یہ تانوں پتہ ہے جڑے لوگ تاریخ جان دے ہو مطالعہ رکھ دے ہو جدو نبی نے بلال نو چڑھایا نا تے ایک بڑا امیر صحابی آیا عرض کی تھی سونیاں کافران دا تے گئی لک ٹوٹا پہ ہے کسے سردار نو کعبے دی چھت تے چڑھاؤ حضور رو پہ فرمایا جڑا میری خاطر مکے دیاں گلیاں چ مارا کھاندا رہا ہے میں دسنا چاہنا وا بلال جے تو میرے لئی مارا کھاندا رہا ہے کہ اج کوئی سردار کعبے دی چھت تے نہیں چڑھے گا چڑھے گا تو میرا غلام تے ویک کے لوگ کہنے گے اور جڑا محمد عربی نال ناتا جوڑ دائے نبیوں نو دنیا تی سردار بنا دیندہ ہے سنیں جی ذرا بات دے مطابق 4 منٹ باقی نے تو میں بلال دی اذان دا چھت سے حوالہ دے
اج لوکی جھوٹ بول دے کہندے نے بلال علی اذان اسی پڑھنے ہاں بلال علی اذان اسی پڑھنے ہاں میں کہ تیری اسی مننی نہیں اسی بلال نو پوچھنے ہیں بلال تو کیڑی اذان پڑھنا ہے بلال کیڑی اذان پڑھدا ہے صحیح ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77 یعنی کہ 77 صفحہ نمبر ہے بلال نو ایک صحابی سی عبداللہ ابن زید انہوں فرشتے نے خواب وچ کلمے دسے اللہ اکبر علیہ تے اے میرے نبی کو آیا نا سارا معاملہ تے حضور نے فرمایا اے اذان میں بلال نو سکھانا تے پڑھے گا بلال اج تاجدار مدینہ مسجد بہ کے میں نتارا دے چلے ہاں مولوی جڑا کہندا نا ساڈی مسجد بلال علی اذان ہے او جھوٹا ہے بلال نو پوچھ تیری اذان کیڑی مسجد پڑھی جاندی ہے اور سیاست دی کتاب ہے ابو داؤد شریف پیر صاحب ذرا توجہ کرنا انشاءاللہ تاجدار مدینہ مسجد جڑا جمعہ پڑھنا آیا ہے نسلاں تک بلال دے عشق دا دیوانہ بنیا رہے گا حضرت بلال حضور نے ڈیوٹی لائی نال مائی ہے ان دی چھت تے چڑھ جا چبارے تے او مائی نے بھی کلمہ پڑھیا صحابیہ سی حضور دی اندھی چھت تے چڑھ کے اذان دے بلال تو کمیں اذان دینا بلال کہندے نے میں اذان تو پہلے پڑھنا وا اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک ایدہ ترجمہ بندا ہے اذان تو پہلے بلال دعا منگ دینے فجر دی اذان تو پہلے بھی دعا مغرب کے عصر تے زور عشاء دی اذان تو پہلے دعا اما کہندی ہے جب تک میں اذان سن دی رہی ہوں بلال ہر بانگ تو پہلے دعا مانگ دے وے میں دعا کی یہ ترجمہ اللہ میں تیری حمد کرنا وا تیرے کو مدد مانگنا وا علی قریش ان یقیموا دینک میرے نبی دے رشتہ داراں نبی دے دین تے قائم رکھیا جے اوے سنیاں تینوں مبارک ہوے مکے وچ بلال نبی دے رشتہ داراں واسطے اذان تو پہلے دعا منگدا ہے تو فیصل آباد دے اندر مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ دے اندر اذان تو پہلے محمد دی آل واسطے دعا تو آل واسطے دعا منگنا ہے تو وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا بولو اوے بلال نے رشتہ داراں واسطے دعا منگی تیری اذان بلال علی ہے تو نبی دی آل واسطے دعا منگنا ہے اے دعا تینوں کدی بھی درود و سلام دا منکر نہیں بنائے گی اوہ میں اختصار کراں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بلال نو اینا پیار آیا حضور جدوں مکے وچوں ہجرت کر کے پہلے بلال ہجرت کر گئے میرے آقا بعد وچوں حضرت علی نو بستر دے کے ابو بکر نو نال لے کے گئے نے بلال جدو مکے وچوں مدینے پہنچے نے روندے نے دن راتی سونے آ جا میں تیری خاطر مارا کھاندا رہا تو مکے تے میں مدینے حضرت عمر آئے بلال روکے نے سونا کدوں آئے گا فرمایا بلال میرے پیچھے آ رہا ہے جدو میرے نبی مدینے چائے نے بلال نے اپنا سونا نبی دے بوئے چ کر دیتا اپنا بیٹھنا نبی دے بوئے چ میرے آقا گھر چلے جاندے نے بلال دروازے چ بیٹھا رہندا ہے میرے نبی جدوں باہر نکل دے نے بلال بوئے دا چوکی دار بنے آئے میرے نبی نے بلال دی کرائی پھڑ لی فرمایا بلال میں تیری وفات تے راضیاں جا میں تینوں اپنے گھر دا پکا پکا غلامی بنا لیا میرے گھر دی سبزی لے کے آئیں گا تو میرے گھر دا کھانا لے کے آئیں گا تو جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ ہے جڑے علماء مطالعہ رکھ دے ہو جنگ بدر تیر مک گئے تلواراں مک گئیاں زیرہ مک گئیاں لیکن پانی کھجوراں نہیں مکیاں روٹی نہیں مکی کیونکہ بلال دی ڈیوٹی سی میرے نبی نے کیا بلال روٹی تو نہیں مکن دینی بلال نے اینا کھانا وافر مقدار پیش کیتا صحابہ کہنے نے بدر دے میدان تلواراں کٹ ہو گئیاں پر روٹی نہیں مکی وزیر خزانہ میرے نبی نے بلال نو بنایا مدینے دا سٹیٹ بینک حضرت عثمان نو بنایا کچھ ہی بولو حضرت بلال جدوں چلے گئے نا تو میرے آقا دا جدوں وصال ہویا تو حضرت بلال جدوں واپس گیا تو سرکار خواب چاہے فرمایا بلال اتنا عاشق مدینہ ہی چھڑ گئے
نہیں چھڑ گئے ہیں جدو خواب آئی سرکار نو ویکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حشتنا یا بلالو اے بلال میں نو تیری یاد ہوں دیئے آج میں تے تو نبی نو یاد کر لے آؤ نبی ہوئے جڑا مزارچ بلال نو یاد کر دائے آج بھی مزارچ میرے آقا تینو یاد فرما رہے نے میرے نبی علیہ السلام دے غلامو پھر بلال جدوں مدینے آیا بلال مدینے آیا مدینے دے لوگاں نو خبراں پہنچیاں لوگ کہندے نے بلال اذان سنا دے فرمایا اذان نہیں پڑھ سکدا لوگ حسن تے حسین نو لے کے آ گئے امام علی مقام دونوں شہزادے آئے کہندے نے بلال نانے علی اذان سنا دے بلال منبر تے بے اذان پڑھی مکے دیاں عورتاں بھی رون لگ پہیاں بچے بھی اور مبارکہ دیندن انج لگ دائے جویں نبی آگئے نے جن میں آقا دوبارہ زندہ ہو کے آگئے نے جدو بلال اشہدو انہ محمدن تے پہنچے بلال بیوش ہو گئے چیخاں نکل گئیاں زمین تے گرے مکے دی مدینے دے لوگ انج گلیاں پر گئیاں سرکار دی یاد آ گئی فرمایا نبی آگئے نے حضرت عمر کہندے نے نبی نہیں نبی دا مؤذن بلال آ گیا مؤذن بلال آگے آئے اور بلال نو ہوش آئی پھر رو پہ مدینہ دی قبر مبارک تحت رخسار مبارک حضور دی قبر نل مال دینے توجہ ہی نہیں کر رہا جڑے پکے سنی نے اپنے رخسار چہرہ مبارک حضور دی قبر والی مٹھی نل مل دینے عرض کر دینے سونے آؤ میں مدینے ٹرنا ماں انہا راما نو پوچھنا میں تو میرے نبی گزر دے سر سونے میں ممبر کو لگے آواں میں ممبر نو پوچھیا ممبر دس میرے نبی دی یاد آئی ہے کہ نہیں سونے جیسا رب پہاڑا تے تو چل دا سے انہا پہاڑا نو پوچھنا پہاڑ بھی رو پہندے نے مدینے دا ممبر بھی رو پہندہ ہے مدینے دیاں گلیاں بھی رو پہندیاں نے تے بلال کیوں نہ روے اس واسطے میاں صاحب دی ترجمانی تے اجازت لما ایوے تنی میاں صاحب فرماگنے ٹھر گیا سانو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماندے نے ٹھر گیا سانو او کلیاں چھڑ کے اوے پا فکران او پاٹی لیڑے پرانی مانگو او ٹنگ گیا بچ ککران میاں صاحب فرماندے نے ٹر گنے یار او محبتاں والے تے نالی لے گئے ہاسے او دل نہیں لگتا محمد بچہ ان جائیے کہ میاں صاحب ترجمانی عشق کی ڈوب کے انج کی ٹر گنے او دلدار دلان دے تے وطنوں چھٹ مہارا او اجڑی بستی او نظری آوے او کنڈ کی تھی جد یارا تے میاں صاحب فرماندے نے بلال کہندہ ہے سیاں ماڑے تے دنیا ڈاڑی تے ڈر دے او فمی کر دے او بچھڑ جامن لگی آلے جنہیں بیٹھے ہو لگی آلے جنہاں نے عشق رسول دی تری بلال دا میں نے تری والے او بچھڑ جامن دلدار جنہاں دے نا جیوں دے نا مر دے میں سب تو زیادہ شیر جدوں دے خطیبہ آج پڑھنا آج میں پڑھ رہا آخری شیر میاں صاحب فرمانے نے جنہاں دے دل بل اوے جانی بچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا اوے سب روگاں دا اوے روگ
محمد او جس دا نام وہ چھوڑا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائیں اللہ تعالیٰ میری تواڑی حاضری قبول فرمائے بلال حبشی دے عشق دے صدقے تمام نو دارین دیا اس طاعت فرمائے